بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرق بعید میں ایک شہنشاہ بوڑھا ہو رہا تھا اور جانتا تھا کہ اب اس کے جانشین کا انتخاب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے معاون یا اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی بجائے اس نے کچھ مختلف فیصلہ کیا۔ اس نے ایک دن مملکت میں نوجوانوں کو ایک ساتھ بلایا۔ اس نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ میں عہدہ چھوڑوں اور اگلے شہنشاہ کا انتخاب کروں۔ میں نے تم میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بچے چونک گئے لیکن شہنشاہ جاری رہا۔ میں آج تم میں سے ہر ایک کو ایک ایک بیج دینے جا رہا ہوں۔ ایک بہت ہی خاص بیج میں چاہتا ہوں کہ تم اس بیج کو لگاؤ، اسے پانی دو اور آج سے 1 سال بعد یہاں واپس آؤ۔ اس ایک بیج سے جو تم نے اگایا ہے ان پودوں کا فیصلہ کرے جو آپ لاتے ہیں، اور میں جس کا انتخاب کروں گا وہ اگلا شہنشاہ ہوگا۔ اس دن لینگ نامی ایک لڑکا وہاں تھا اور اسے بھی دوسروں کی طرح ایک بیج ملا۔ اس نے گھر جا کر پرجوش انداز میں اپنی ماں کو کہانی سنائی۔ اس نے ایک برتن اور پودے لگانے میں اس کی مدد کی اور اس نے بیج لگایا اور اسے احتیاط سے پانی پلایا۔ ہر روز وہ اسے پانی دیتا اور دیکھتا کہ آیا یہ بڑھ گیا ہے یا نہیں۔ تقریباً 3 ہفتوں کے بعد کچھ دوسرے نوجوانوں نے اپنے بیجوں اور ان پودوں کے بارے میں بات کرنا شروع کی جو اگنے لگے تھے۔ لینگ اپنے بیج کو چیک کرتا رہا لیکن کبھی کچھ نہیں بڑھا۔ 3 ہفتے، 4 ہفتے، 5 ہفتے گزر گئے، اب تک کچھ بھی نہیں۔ تک دوسرے اپنے پودوں کے بارے میں بات کر رہے تھے لیکن لینگ کے پاس کوئی پودا نہیں تھا اور اسے لگا کہ وہ ناکام ہو گیا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے لیکن لینگ کے برتن میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ اس نے اپنے بیج کو مار ڈالا ہے۔ باقی سب کے پاس درخت اور لمبے پودے تھے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تاہم لینگ نے اپنے دوستوں کو کچھ نہ کہا، وہ بس اپنے بیج کے اگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بالآخر 1 سال گزر گیا اور بادشاہی کے تمام نوجوان اپنے پودے شہنشاہ کے پاس معائنے کے لیے لائے۔ لینگ نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ خالی برتن نہیں لے گا، لیکن جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ایماندار لینگ کو اپنے پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ٹھیک تھی۔ وہ اپنا خالی برتن محل میں لے گیا۔ جب لینگ پہنچا تو وہ دوسرے نوجوانوں کی طرف سے اگائے گئے پودوں کی اقسام کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ خوبصورت تھے ہر شکل اور سائز میں۔ لینگ نے اپنا خالی برتن فرش پر رکھا اور بہت سے دوسری قسم کے لوگ اس پر ہنس پڑے۔ کچھ لوگوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا اور صرف اتنا کہا، ارے اچھی کوشش ہے۔ جب شہنشاہ آیا تو اس نے کمرے کا جائزہ لیا اور نوجوانوں کو سلام کیا۔ لینگ نے صرف پیچھے چھپنے کی کوشش کی، میرے تم نے کتنے عظیم پودے، درخت اور پھول اگائے ہیں۔ شہنشاہ نے کہا، آج تم میں سے ایک کو اگلا شہنشاہ مقرر کیا جائے گا۔ اچانک شہنشاہ نے لینگ کو کمرے کے پچھلے حصے میں اپنے خالی برتن کے ساتھ دیکھا۔ اس نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ اسے سامنے لے آئیں۔ لینگ گھبرا گیا، شہنشاہ جانتا ہے کہ میں ناکام ہوں، شاید وہ مجھے مار ڈالے۔ جب لینگ سامنے آیا تو شہنشاہ نے اس کا نام پوچھا۔ میرا نام لینگ ہے، اس نے جواب دیا۔ سب بچے ہنس رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ شہنشاہ نے سب کو خاموش رہنے کو کہا۔ اس نے لینگ کی طرف دیکھا اور پھر بھیڑ سے اعلان کیا، دیکھو تمہارا نیا شہنشاہ، اس کا نام لینگ ہے۔ لینگ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ لینگ اپنا بیج بھی نہیں بڑھا سکتا تھا، وہ نیا شہنشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تب شہنشاہ نے کہا کہ آج سے 1 سال پہلے میں نے یہاں سب کو ایک ایک بیج دیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ بیج لے لو، اسے لگاؤ، اسے پانی دو اور آج میرے پاس واپس لاؤ، لیکن میں نے تم سب کو ابلے ہوئے بیج دیے جو کہ نہیں آئے بڑھے۔ لینگ کے علاوہ تم سب میرے لیے درخت اور پودے اور پھول لائے ہو۔ جب تمہیں معلوم ہوا کہ بیج نہیں اگے گا تو تم نے اس کی جگہ دوسرا بیج لیا جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ میرے لیے ایک برتن لے آؤ جس پہ میرا بیج ہو، اس لیے وہی نیا بادشاہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ سچا ہو جاتا ہے۔ جھوٹ الفجور کی طرف لے جاتا ہے۔ برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے۔